جب دوبارہ اللہ زندہ کریں گے تو اس کے بعد موت نہیں ہے. اچھا ہو یا برا ہو ہمیشہ رہے گا. اگر آدمی نیک اور صالح ہے، اچھا ہے، تو جنت میں ہمیشہ رہے گا. اور اگر خدا نخواستہ برا انسان ہے، بے ایمان ہے، دنیا میں غلط زندگی گزاری ہے، تو ہمیشہ کی جہنم میں رہے گا. جنت میں جانے والا کامیاب ہے اور جہنم میں جانے والا ناکام ہے. یہ میری آپ کی بات نہیں ہے، کسی مولوی کی نہیں ہے، یہ قرآن کی بات ہے. کل نفس بما کسبت رہینہ، کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قرآن کہتا ہے کہ ہر جاندار کو مرنا ہے. اس کو تو ہر آدمی مانتا ہے. ایمان والا بھی مانتا ہے، جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ بھی مانتا ہے. ہر مذہب و دھرم کا آدمی مانتا ہے کہ مرنا ہے. لیکن آگے اختلاف. جب ہم بچے تھے، چھوٹے چھوٹے مکتب میں پڑھتے تھے، تب ہمارے اساتذہ نے یاد دلایا، ہماری عورتوں اور ماؤں نے ہم کو یاد دلایا تھا. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ واليوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث، آگے بولو، بعد الموت. بعث کے معنی دوبارہ اٹھنا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا. اس پر ہمارا ایمان ہے. مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا مسئلہ نہ ہوتا تو جو چاہے کرو. تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے، چلو 4 مہینے کی ضرورت نہیں ہے، مسجد کی مدرسے کی بھی ضرورت نہیں ہے. موج کرو، مزے کرو. ابھی ہم گزشتہ ہفتے آسٹریلیا میں تھے، وہاں سڑکوں پہ لکھا ہوا ہے انجوائے یور فریڈم، کہ آزاد پیدا ہوئے ہیں، آزاد جیو، آزاد مرو، ختم زندگی. جو کھانا ہے، جو پہننا ہے، جو کرنا ہے آزادی کے ساتھ کرو، کوئی پابندی نہیں ہے. کون کہتا ہے کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے؟ جو چاہے تمہاری مرضی کرو، مر جاؤ جانور کی طرح. یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ ان کا مذہب ہے. لیکن ہم ایمان والے اس بات کو مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے. اسی کے لیے شریعت ہے، اسی کے لیے قرآن ہے، اسی کے لیے آسمانی کتابیں ہیں، اسی کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ہے، اسی لیے تبلیغ و دعوت کی محنت ہے. ورنہ بھائی اگر آخرت نہ ہوتی، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہ ہوتی، حساب کتاب نہ ہوتا، جنت و جہنم کا مسئلہ نہ ہوتا، تو کوئی بات نہیں. اسی لیے کہ دنیا میں صرف 2 مخلوق ہیں جو مکلف ہیں. مکلف کے معنی جن کو کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، احکام ہے ان کے لیے پابندیاں ہیں. یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مؤکدہ ہے، یہ غیر مؤکدہ ہے، یہ نفل ہے، یہ مستحب ہے، یہ مباح ہے، یہ حرام ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ مکروہ تنزیہی ہے، یہ غیر اولا ہے، یہ مناسب نہیں ہے. یہ ساری چیزیں میرے لیے، انسان و جنات کے لیے، باقی کسی مخلوق کے لیے کوئی شریعت نہیں ہے. جانوروں کے لیے، چرندوں کے لیے، پرندوں کے لیے، درندوں کے لیے، سمندر کی مخلوقات کے لیے، فضاؤں کی مخلوقات کے لیے کوئی شریعت نہیں ہے، کوئی احکام نہیں ہے. جتنے احکام ہیں وہ ہم سب کے لیے، انسانوں کے لیے، آدم کی اولاد کے لیے، کیونکہ ان کو آخرت میں حساب دینا ہے، اچھے برے کی جزا یا سزا پانی ہے.
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، کہ جس نے ذرہ برابر کوئی نیکی کی ہے اس کو دیکھے گا، یعنی اس کی جزا اسے ملے گی، اور جس نے ذرہ برابر کوئی شر اور برائی کی ہے تو اس کے لیے اس کی سزا ملے گی، کوئی چیز چھپے گی نہیں۔ خلوت میں کیا ہے، جلوت میں کیا ہے، رات کے اندھیرے میں کیا ہے، دن کے اجالے میں کیا ہے، مسجد میں کیا ہے، بازار میں کیا ہے، جوانی میں کیا ہے، بڑھاپے میں کیا ہے، غصے میں کیا ہے، محبت میں کیا ہے، جو کچھ کیا ہے وہ سب آخرت میں سامنے آئے گا۔ اس نے فرمایا کہ عقل مند آدمی کون ہے؟ ہمارے عقل مند آدمی کسے کہتے ہیں؟ جو محنت کر کے بہت مال جمع کرے، محنت کر کے بڑی بلڈنگ بنائے، بڑا کارخانہ لگائے، محنت کر کے حکومت کے بڑے پوسٹ پر پہنچ جائے، منسٹر بن جائے، سی ایم بن جائے، پی ایم بن جائے، بھئی بڑا عقل مند آدمی ہے، سمجھدار ہے، یہ دنیا والے کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى على اللہ الامانی۔ عقل مند آدمی وہ ہے، الکیس کے معنی عقل مند، سمجھدار۔ کون ہے؟ الکیس من دان نفسہ، کہ جس آدمی نے اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں کیا، خواہشات کے پیچھے نہیں بھاگا، خواہشات پوری کرنے میں نہیں لگا، جی جو چاہتا ہے وہ نہیں کرتا ہے، من جو چاہتا ہے وہ نہیں کرتا ہے، خواہشات جو مطالبہ کرتے وہ نہیں کرتا ہے، بلکہ اپنے آپ کو اپنے قابو میں کرتے ہوئے وہ اعمال کرتا ہے جو اعمال آدمی کو مرنے کے بعد کام دینے والے ہیں۔ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، دنیا میں آدمی جو جی رہا ہے آج حال میں، جو آدمی محنت کر رہا ہے، اگر اسے پوچھو بھی کیوں محنت کر رہے ہو؟ مولانا آگے مسائل ہیں اس کے لیے محنت کر رہا ہوں۔ نہیں، مستقبل اور فیوچر کے لیے محنت کر رہا ہوں۔ بچوں کو کیوں پڑھا رہے ہیں؟ تاکہ بچوں کا فیوچر بن جائے۔ آپ جو ہے دبئی میں اور جو ہے اور دیگر ملکوں میں، کوئی آسٹریلیا میں ہے، کوئی جاپان میں ہے، اور کوئی جو ہے دبئی میں ہے، کوئی سعودی میں ہے، کیوں محنت کر رہے ہیں؟ تاکہ ہمارا مستقبل بن جائے۔ آج جو محنت ہو رہی ہے وہ مستقبل کو بنانے کے لیے ہے، لیکن غلطی ہو جاتی ہے، لوگوں نے اصل مستقبل کو نہیں سمجھا ہے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ صاحب آج میرا بچہ ہے، جوان ہوگا تو یہ مستقبل ہوگا، جوان سمجھتا کہ بڑھاپے میں میرا مستقبل اچھا ہو جائے۔ بس آدمی 70-80 سال کی زندگی کو اپنا فیوچر سمجھ کے زندگی گزار رہا ہے، حالانکہ ہر آدمی کا جو فیوچر اصل ہے وہ مرنے کے بعد ہے۔ جب آنکھ بند ہو جائے گی اور آدمی دنیا سے چلا جائے گا اور اس کی لاش قبر میں رکھ دی جائے گی، عالم برزخ سے اس کا فیوچر شروع ہو جائے گا، بلکہ موت سے اس کا فیوچر شروع ہو جائے گا۔ سکرات الموت، غمرات الموت سے اس کی فیوچر کی جو زندگی، مستقبل کی زندگی شروع ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ نے ایمان والوں سے کہا، جو لوگ ایمان نہیں لائے ان سے نہیں کہا جا رہا، جو ایمان لا چکے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، جنت کو مانتے ہیں، جہنم کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو مانتے ہیں، اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، قرآن رسولوں کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، ان سے کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے میرے وہ بندو
جو ایمان لا چکے ہو تم سے میں کہتا ہوں میرا خیال کرو۔ اتق اللہ کے معنی ایسا نہیں کہ شیر سے آدمی ڈرتا ہے ایسا ڈرنا، یا چور سے آدمی ڈرتا ہے، بلکہ اللہ کہتے ہیں میں تمہارا محبوب ہوں، تمہارا خالق ہوں، تمہارا مالک ہوں، تمہارے سارے مسئلے میرے ہاتھ میں ہیں، تمہاری عزت، تمہاری ذلت، تمہاری بیماری، تمہاری صحت، تمہارا نفع، تمہارا نقصان، تمہارا عروج، تمہارا زوال، یہ سب میرے ہاتھ میں ہے۔ میں ہی نے تم کو پیدا کیا ہے اور ایک دن تم کو میرے سامنے آنا ہے، لہذا میرا خیال کر کے زندگی گزارو۔ میرے خیال کے معنی میں نے جس طرح زندگی گزارنے کو کہا ہے، یہ حلال ہے اسے اپناؤ، یہ حرام ہے سے بچ جاؤ۔ حلال کو اختیار کرو، میرے فرائض کو بجا لاؤ، اور جن چیزوں کو میں نے حرام کر دیا ہے اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ میرے حدود ہیں، اللہ کی حرام کردہ چیزیں اللہ کے حدود ہیں، اس حد کو پار نہ کرو۔ اگر کوئی ملک کا کوئی آدمی دوسرے ملک میں اس کے بارڈر کو کراس کر جاتا ہے تو وہ مجرم ہوتا ہے، اسے پکڑ لیا جاتا ہے، اسے جیل میں بند کر دیا جاتا ہے، یا اسے ختم کر دیا جاتا ہے کہ ہماری حکومت میں کیوں آیا ہے، یہ بارڈر ہے ہمارا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حرام کردہ چیزیں میری حدیں ہیں، اسے پار نہ کرنا، اسے قریب نہ آنا۔ جن جن چیزوں کو میں نے حرام قرار دیا ہے اس سے پوری طرح بچنا، بلکہ حرام سے بچنے کے لیے جو چیزیں مشتبہ ہیں، اس کے حلال و حرام ہونے میں شبہ ہے، شک ہے، ان سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ تاکہ حرام سے بچ سکو، اور جو چیزیں میں نے فرض قرار دے دی ہیں اس پر عمل کرو، اسے اپناؤ، اسے چھوڑو نہیں۔ نماز فرض ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، نماز کا چھوڑنا حرام ہے۔ زکوٰۃ کا دینا فرض ہے، زکوٰۃ کا نہ دینا حرام ہے۔ جن پر حج فرض ہو گیا ہے، حج کرنا فرض ہے، اور حج فرض ہونے کے باوجود حج پہ نہ جانا یہ حرام ہے۔ رمضان کا مہینہ آ گیا، کوئی عذر نہیں ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑنا حرام ہے۔ اس لیے جو چیزیں میں نے فرض قرار دی ہیں اسے اپناؤ، اور جو چیزیں میں نے حرام کر دی ہیں اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پھر آگے فرمایا وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، یہ بنیاد ہے۔ اللہ فرماتے تم میں سے ہر آدمی غور کرے، محاسبہ کرے، جائزہ لے، خود اپنے بارے میں سوچے کہ میں نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ غد کے معنی کیا؟ عربی میں غد کل کو کہتے ہیں، اردو میں کل، عربی میں غد، ٹمارو۔ تو غد کے معنی یہ نہیں ہے کہ صاحب آج اتوار ہے تو کل پیر ہے، دوشنبہ ہے۔ تو آج اتوار کو تم نے دوشنبے کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ جیسے ہماری عورتیں رات ہی کو پوچھتی ہیں شوہر سے ناشتے میں کیا بنانا، دوپہر کو کیا پکانا، ان کو فکر یہ رہتا پکانے کا، کھانے کا، کھلانے کا۔ تو آج وہ کل کی تیاری کرتی ہیں، ناشتے میں کیا پکان بنانا ہے، آؤ کھانے میں کیا پکانا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے۔ غد کے معنی ہے جس دن تمہاری آنکھ بند ہو جائے گی اور دنیا سے تمہارے جانے کا دن آ جائے گا، یہ تمہارا آخری دن ہے، اس کے بعد کل شروع ہو رہا ہے۔ اس کے لیے تمہارے پاس کیا تیاری ہے؟ اللہ ہم سے پوچھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھ لو آج موقع ہے، موت کے وقت موقع نہیں ہے۔ موت پر اگر آدمی نے تیاری نہیں کی ہے آنکھ کھل جائے گی۔ الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، فرماتے ہیں لوگ سو رہے ہیں غفلت کی نیند، جہالت کی نیند، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، جب موت آئے گی تو آنکھ کھل جائے گی۔ اور موت پر فرمایا کہ ہر بے ایمان کی آنکھ کھلے گی، ہر فاسق و فاجر کی آنکھ کھلے گی۔ بے ایمان ایمان کی بات کرے گا اور فاجر و فاسق توبہ کی بات کرے گا،
لیکن اس وقت کی نہ توبہ قبول ہے نہ ایمان قبول ہے. ایمان بالغیب معتبر ہے. غیب پر ایمان رکھنا. اللہ کو ہم نے اسے کسی نے دیکھا ہے؟ بھائی دیکھا ہے آپ نے؟ میں نے تو نہیں دیکھا. آپ نے دیکھا ہے؟ کسی نے نہیں دیکھا. لیکن اللہ پر ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ فرشتوں کو دیکھا ہے کسی نے؟ نہیں دیکھا ہے. لیکن فرشتوں پر ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ جنت کو دیکھا ہے؟ یہ منت پہ ایمان ہے. جہنم کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. ایمان ہے. قبر جنت کا باغ بنے گی یا جہنم کا گڑھا بنے گی؟ حدیث میں آتا ہے القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران. جنت کا باغ یا جہنم کا گڑھا. ہم نے بہت سی پرانی قبریں کھودی، نہ وہاں گڑھا نظر آیا جہنم کا، نہ باغ نظر آیا. نہیں، لیکن مانتے ہیں نبی کی خبر ہے. اللہ کے نبی نے خبر دی ہے کہ جنت کا باغ قبر بنے گی یا جہنم کا گڑھا بنے گی. طے ہے. یہ عالم برزخ ہے. تو لہذا ایمان والا بغیر دیکھے کے مانتا ہے. دیکھ کر مارنا کون سا کمال ہے؟ جانور بھی مانتا ہے. میں مثال دیتا ہوں. بلی کو دودھ پسند ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں بہت پسند ہے. کہیں بھی رکھوا کے پی جاتی ہے. لیکن اگر آپ نے گرم گرم کھولتا ہوا برتن میں دیگچی میں دودھ رکھا ہے تو پیے گی وہ. حالانکہ دودھ کی عاشق ہے وہ، لیکن گرم دودھ اس میں سے بھاپ اٹھ رہی ہے کہ وہ دیکھے کہ دور سے پیچھے ہٹ جائے گی. اسے پتا ہے کہ یہ دودھ پیوں گا تو منہ جل جائے گا. آنکھوں سے نظر آ رہا اسے، اس لیے وہ پیے گی نہیں. اگر آپ کتے کو ہڈی روٹی دکھائے تو سامنے آتا کہ نہیں آتا ہے؟ لیکن ڈنڈا دکھائے تو، پتھر اڑائے تو بھگ جاتا ہے. اسے پتا ہے کہ روٹی میں اور یہ بوٹی میں پیٹ بھرتا ہے اور ڈنڈے سے پتھر ٹوٹتا ہے. تو ڈنڈے سے بھاگ جاتا ہے اور روٹی سے قریب آتا ہے. تو جانور اپنے آنکھوں پر اسے پتا ہے، وہ اپنے آنکھوں سے سمجھتا ہے یہ فائدے کی نقصان کی چیز ہے. اگر انسان بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر مانے تو اس میں جانور میں کیا فرق ہے؟ اس لیے اللہ نے دنیا میں نیکی کا فوراً بدلہ نہیں دیتے اور بدی کی فوراً سزا نہیں دیتے. اگر کوئی آدمی سچ بولے تو فوراً جو ہے اس کے جیب میں 1000 روپے آ جائے، ایسا ہوتا ہے؟ جھوٹ بولے تو اس کے جیب کے پیسے ختم ہو جائے. اذان ہوئی، اذان سن کر جو آدمی پہلی صف میں نماز پڑھے گا اس کے جیب میں 2000 کا گلابی نوٹ آ جائے گا. اس کے پیچھے پڑھنے والوں کے جیب میں 500 روپے آئیں گے. اب بولو پہلی صف میں زیادہ ہوں گے پچھلی صف میں زیادہ ہوں گے لوگ؟ ہر آدمی چاہے گا صاحب پہلی صف میں جگہ ملے، اس لیے کہ 1000 روپے 5 نمازیں پڑھوں گا تو کتنے ہو جائیں گے؟ 10,000 روپے کمانے کی ضرورت نہیں ہے، دکان جانے کی ضرورت نہیں ہے. 10,000 روپے جیب میں آ رہے ہیں. بلکہ مودی صاحب تمہاری بھی جو ہے اس میں لگے گی. میں 100 روپے دے دوں گا 5 نمازوں کے 500 روپے میری جگہ ریزرو رکھنا، اور دوسری جگہ میرے بیٹے کا مسلح بھی بچا کے رکھنا، اس کا بھی جو میں کمیشن دوں گا آپ کو. تو پہلی صف کے لیے لوگ لڑیں گے. اگر اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والے کو فوراً جیب میں 2,000 روپے ہر نماز کے لیے دے دیں گے تو ہر آدمی نمازی ہو جائے گا. اور اگر خدا نخواستہ کوئی آدمی نماز چھوڑے، اذان ہو رہی ہے دکان میں بیٹھا ہوا ہے، آتا نہیں مسجد میں، جماعت ہو رہی ہے پھر بھی بیٹھا ہوا ہے، تو غیب سے ڈنڈا نکلتا ہے اور پھٹافٹ پیٹھ پہ کمر پہ مارتا ہے، چل نماز کے لیے. مارنے والا نظر نہیں آتا، ڈنڈا پڑ رہا ہے، اور ڈنڈا پکڑنا مشکل ہے، پکڑ بھی نہیں سک رہا ہے، اور ڈنڈے پہ ڈنڈا پڑ رہا ہے. اب بولو اذان کے بعد کوئی آدمی دکان پہ بیٹھے گا؟ ہر آدمی اٹھ کر ڈنڈے پڑ جائیں گے، جلدی جلدی سے نماز کے لیے چلو. تو معلوم ہے کہ نماز پڑھنے پر نوٹ جیب میں نہیں آتا، نماز چھوڑنے پر ڈنڈے کمر پہ نہیں پڑتے، اس لیے کہ امتحان ہے. پڑھنے والا بھی جی رہا ہے، نہیں پڑھنے والا بھی جی رہا ہے. اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے. اللہ نے فرعون کو ایسی ڈھیل دی کہ 450 سال اس کے سر میں درد نہیں آیا.
ہمارے 4.5 دن نہیں گزرتے کوئی نہ کوئی بیماری آتی ہے، نزلہ، زکام، کھانسی، بخار۔ 450 سال اس نے گزارے ہیں، اسے کوئی بیماری نہیں آئی، نبی کا مقابلہ کرتا رہا، نبی نے معجزے دکھائے، عصا کا معجزہ دکھایا، ید بیضا دکھایا، مینڈک کا معجزہ آیا، خون کا معجزہ آیا، جو کا معجزہ آیا، بات نہیں مانی۔ جب ڈوبنے لگا تب کہنے لگا، اب آج سمجھ میں آ گئی، اب حضرت موسیٰ اور ہارون اور بنی اسرائیل کے رب اور خدا پر ایمان لاتا ہوں۔ تو آنکھ کھلی موت پر، لیکن اللہ نے کہا الآن، اچھا اب آئی بات سمجھ میں، اب بات سمجھ میں آنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، آج تیری لاش کو ہم محفوظ کریں گے تاکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے دو عبرت بنا رہے۔ ہم لوگ مصر گئے تھے، کئی سال پہلے کی بات ہے، جہاں فرعون کی لاش رکھی ہوئی ہے وہاں بھی گئے، فرعون کی لاش کو دیکھا، اور وہاں یہ آیت لکھی ہوئی ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، آج ہم تیرے بدن کی حفاظت کریں گے تاکہ قیامت تک کے لیے پتا چلے یہ کون بدبخت انسان تھا کہ مال کے نشے میں، حکومت کے نشے میں کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا خدا ہوں، بلکہ بڑا خدا ہوں۔ خدا کو بھول گیا، خود خدا بن بیٹھا۔ تو اگر میرے دوستوں میں کر رہا تھا، اللہ پاک نے ایمان والوں سے کہا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ تم میں سے ہر آدمی یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے اس کے پاس کیا تیاری ہے۔ تو جو آدمی آج کل کی تیاری کر لے وہی عقل مند ہے، جو آج کل کی تیاری نہ کرے بس دنیا سے دنیا بنا رہا ہے، دنیا سے دنیا سنوار رہا ہے، دنیا سے دنیا بڑھا رہا ہے، فرماتے ہیں کہ وہ نادان انسان ہے، اس لیے کہ جو دنیا اس نے بنائی ہے سب کو چھوڑ کر جانا ہے، کوئی دنیا ساتھ لے کر نہیں جائے گا۔ جیسے ماں کے پیٹ سے خالی ہاتھ آیا تھا سوائے رونے کے کچھ نہیں آتا تھا، اسی طرح دنیا سے خالی ہاتھ چلا جائے گا، بدن کے کپڑے بھی اتار لیے جائیں گے، جس مکان میں رہتا تھا وہ مکان سے باہر نکال دیا جائے گا، جس سواری میں سفر کرتا تھا وہ سواری سے بھی اتار لیا جائے گا، ہاتھ میں گھڑی پہنتا تھا وہ بھی اتار لیا جائے گا، اتار لی جائے گی، اور اگر آدمی نافرمانی کرتے ہوئے اپنے گلے میں کوئی سونے کا زیور پہنتا تھا وہ بھی اتار لیا جائے گا۔ مردوں کے لیے سونا حرام ہے، ریشم کے کپڑے حرام ہیں، لیکن ریشم کے کپڑے پہنتا تھا، سونا پہنتا تھا وہ بھی اتار لیا جائے گا، انگوٹھیاں ہاتھ میں اتار لی جائیں گی، اور 3 چادروں میں کفن دے کر دفنا دیا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اسی سے ہم نے تم کو بنایا تھا، اسی میں ہم تم کو لے کے جا رہے ہیں، اسی سے دوبارہ کل قیامت میں اٹھائیں گے۔ تو آج میرے دوستوں بزرگ بھائیوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اصل اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کی جو زندگی دی ہے بہت مختصر سی، لیکن بڑے کانٹے کی زندگی ہے، بڑی اہم زندگی ہے، بڑی قیمتی زندگی ہے، جو کچھ کرنا ہے آخرت کے لیے آج کرنا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی جو دعوت ہے اسی بات کو سمجھانے کے لیے، اے دنیا کے نادان انسانوں، دنیا کو سب کچھ سمجھ کے دنیا کے پیچھے اپنی صلاحیتیں لگا کر برباد نہ کرو، اللہ نے جو صلاحیتیں تم کو دی ہیں، جو نعمتیں تم کو دی ہیں، ان سب سے اپنی آخرت بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قارون سے کہا کہ جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے، دولت، خزانے، مال، ان سب سے آخرت بنا لے۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔
وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. یہ دو جملے ایسے ہیں اگر غور کرے تو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی. دو باتیں اللہ نے کہی ہے کہ جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے، کیا مطلب ہے؟ تیرا کچھ نہیں ہے، یہ ہمارا دیا ہوا ہے. آدمی کو یہ دھوکہ لگتا ہے کہ میں نے کمایا ہے، میں نے حاصل کیا، میری محنت سے، میرے دماغ سے، میری قدو کاوی سے، میرے خون پسینے سے یہ سب میں نے جمع کیا ہے. اللہ کے بندے تو نے کیا جمع کیا ہے؟ تیرا کیا ہے؟ جس آنکھ سے تو نے دیکھ کر یہ مال حاصل کیا، یہ آنکھ میں روشنی کس نے دی ہے؟ جس زبان سے تو نے بول بول کر یہ مال جمع کیا ہے، اس زبان میں قوت گویائی کس نے دی ہے؟ ان کانوں سے جو تو سنتا ہے، قوت سنوائی کس نے دی ہے؟ یہ ہاتھ جو تیرے پکڑتے ہیں اور ہلتے ہیں، اس میں طاقت کس نے دی ہے؟ یہ پیر جو تیرے چلتے کس نے دی ہے؟ یہ دماغ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کس نے دی ہے؟ سارے اعضاء تیرے صحیح ہوتے، اگر صرف دماغ میں ذرا سا خدا خلل پیدا کر دیتے تو یہ حلال و حرام کی تمیز نہ ہوتی. یہ کھانا ہے، یہ گندگی ہے، یہ کون ہے، یہ میرا بچہ ہے، یہ کون ہے، پتہ نہیں چلتا تجھے. اللہ نے عقل صحیح سالم دی. تو لہذا آدمی یہ کہتا ہے کہ میرا مال انما اوتیتہ علی علم عندی. قارون سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، اس میں سے زکوٰۃ نکال، صدقہ خیرات کر، یتیموں بیواؤں مسکینوں کا حق ہے اسے پورا کر، جس کا حق ہے وہ ادا کر، تو کہے گا انما اوتیتہ علی علم عندی، میں نے اپنے علم و ہنر سے کمایا ہے. آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ جیسے آج بھی بعض مالدار شادیوں میں مال خوب خرچ کرتے ہیں، اللے تللے اڑاتے ہیں، اسراف فضول خرچی کرتے ہیں، تبذیر کرتے ہیں، اور اسراف فضول خرچی کر کے شیطان کے بھائی بنتے ہیں. اگر کوئی مولوی صاحب مولانا صاحب کہتے ہیں بھئی یہ مال ایسا خرچ نہ کرو، مال جو ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے، مال خرچنے کی جگہ اور ہیں، تو مالدار صاحب کہتے ہیں مولوی صاحب کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، میرے مال کو دیکھے، یہ خرچ نہیں کر سکتے ہیں، یہ غریب آدمی ہیں، میرا مال خرچ کرنا ان کو ہضم نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں. دوستوں، کوئی بھی مولوی اپنی طرف سے نہیں کہتا ہے، کوئی مفتی فتویٰ بناتا نہیں ہے، بتاتا ہے. بنانے والے اللہ اس کے رسول ہیں، بتانے والا مولوی مفتی ہوتا ہے. مولوی مفتی کوئی جو ہے مسئلہ بناتا نہیں ہے، وہ اللہ اس کے رسول کا مسئلہ بتاتا ہے. لہذا اسے پیٹ میں درد نہیں ہو رہا ہے بلکہ دل میں درد ہو رہا ہے کہ صاحب یہ آدمی اپنے مال کا غلط استعمال کر کے اپنی آخرت خراب کر رہا ہے. اگر یہ مال کا صحیح مصرف اختیار کرتا اور مال صحیح جگہ خرچ کرتا، اس کی آخرت بن جاتی. خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے. میرے دوستوں، فرمایا دنیا خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے. خواہشات ایک سمندر ہے، خواہشات ایک سمندر ہے. خواہشات کا سمندر اتنا بڑا ہے کہ دنیا میں کسی آدمی کی خواہشات پوری نہیں ہوتی ہیں. خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ اللہ پاک نے جنت بنائی ہے. جنت میں ہر آدمی کی ہر خواہش خدا پوری کریں گے، اور ایک ادنا جنتی کو اس کی خواہشات کے پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے. کتنی بڑی بولو؟ ہندوپور سے 10 گنا، یا کرناٹک بنگلور سے؟ پوری دنیا 7 بر اعظم ہے، اور بحر اعظم اس سے زیادہ ہیں. یہ پوری کائنات اس سے 10 گنا بڑی جنت. ایک جنتی کو، وہ بھی سب سے آخر میں جانے والا، سب سے پہلے جانے والا نبیوں کی جنت، صحابہ کی جنت، اولیاء اللہ کی جنت، شہیدوں کی جنت، خدا کے دین کے داعیوں کی جنت، وہ کیا کہنے، سب سے آخر میں جانے والا جنتی، اسے اللہ پاک اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے. 4 چیزیں اس میں ہر جنتی کو ملیں گی. چاہیے؟ نہیں چاہیے تو 4 مہینے بھی دیں گے نا انشاءاللہ.
4 چیزیں حاصل کرنے میں 4 مہینے بھی تو دینا پڑے گا کم سے کم. پہلی چیز کیا دیں گے؟ اللہ ہمیشہ کی جوانی دیں گے. کتنے بوڑھے لوگ ہیں ان سے پوچھو جوانی چاہیے کہ نہیں چاہیے, اور جوانوں کو پوچھو بڑھاپا ہونا کہ نہیں ہونا. ہر جوان کہے گا مولانا بڑھاپا نہیں چاہیے. ہر بوڑھا کہے گا مولانا جوانی لوٹا دو آپ کی کرامت اگر ہے تو. لیکن دنیا میں بوڑھا جوان نہیں ہوگا اور جوان جوان باقی نہیں رہے گا. اگر زندگی لمبی ہے تو بوڑھا ضرور ہوگا. ایسا نہیں ہے دنیا میں کہ جوان جوان رہے اور بوڑھا دوبارہ جوان ہو جائے. ایسا کبھی نہیں ہوا ہے, نہیں ہوگا. لیکن جنت میں ہمیشہ کی جوانی ملے گی. جوانی ختم نہیں ہوگی, ہمیشہ جوانی ایک عمر رہے گی. آپ پوچھیں گے مولانا ہمیشہ ایک عمر کیسے رہے گی؟ دنیا میں تو عمر بڑھ جاتی ہے, روزانہ بڑھتی ہے, ہفتے میں بڑھتی ہے, مہینے میں بڑھتی ہے, ہر سال بڑھتی ہے, تو کیسے بڑھے گی؟ فرمایا جنت میں دن رات نہیں ہے. جب دن رات نہیں ہے تو ہفتہ نہیں ہے, مہینہ نہیں ہے, سال نہیں ہے, صدی نہیں ہے. ایک وقت رہے گا. کیسا رہے گا؟ جیسے نماز فجر کے بعد سورج نکلنے میں تھوڑی دیر باقی رہتی ہے, اس وقت کیسا رہتا ہے دنیا کا وقت. یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں, ورنہ دنیا کی کسی چیز کو جنت کی چیز کی مثال نہیں دی جا سکتی, صرف سمجھانے کے لیے. جیسے صبح صادق کے بعد سورج نکلنے سے پہلے جیسے سہانا وقت ہوتا ہے, سونے والے کو سونے میں مزہ آتا ہے, ٹہلنے والے کو ٹہلنے میں مزہ آتا ہے, اس وقت سفر کرنے والے کو سفر میں مزہ آتا ہے. جو کام کرو اس وقت مزہ ہی مزہ ہے. سونے والے کو بڑا مزہ سونے میں آتا ہے اس وقت, اور اس وقت ٹہلنے والے کو ماشاءاللہ ٹہلنے میں بڑا لطف آتا ہے. سفر کرو تو تیزی سے سفر پورا ہو جاتا ہے, اور کھانے والوں کو کھانے میں مزہ آتا ہے. تو یہ بڑا سہانا وقت ہے. ایسا وقت جنت میں ہمیشہ رہے گا. نہ وہاں سورج ہے, نہ سورج کی گرمی ہے, نہ رات ہے, نہ رات کا اندھیرا ہے, نہ سردی ہے. سردی, گرمی, بارش اور سورج کی تبیعت سب ختم ہو جائے گی. ایسی جوانی اللہ تعالی ہر جنتی کو دیں گے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اور جنت میں دوسری جو نعمت ہے, ہمیشہ کی صحت ہوگی, بیماری نہیں ہے. یہ آدمی کے پاس کھانا بہت ہے لیکن کھا کیوں نہیں رہا ہے؟ مولانا شوگر ہے, آم کا زمانہ ہے, کھائے تو بھی شوگر ہے, نہیں کھائے تو بھی شوگر ہے. کھائے تو کھانے سے شوگر آتی ہے, نہیں کھائے تو نہیں کھایا نہ بول کے شوگر آ جاتی ہے, بڑھ جاتی ہے. عجیب مصیبت ہے. بہت سی نعمتیں دنیا میں آدمی کے پاس ہے, پیسہ ہے, نعمتیں ہیں, لیکن استعمال نہیں کر سک رہا ہے, اس لیے کہ مولانا فلاں بیماری ہے, فلاں بیماری ہے. جنت میں کوئی بیماری نہیں ہے, سارے صحت مند رہیں گے. ادنا درجے کی سر میں درد, نزلہ, زکام, کھانسی, شوگر اور جو ہے یہ بڑی بڑی بیماریاں تو دور کی بات ہے, چھوٹی سے چھوٹی بیماری کا نام بھی نہیں ہوگا. اللہ ہر ایک کو صحت دیں گے. تیسری نعمت ہمیشہ کی راحت اور خوشی دیں گے. ہم لوگ بہت سے ملکوں میں گئے, ابھی آسٹریلیا میں تھے ہم لوگ ہفتے پہلے, تو وہاں ایک صاحب کہنے لگے مولانا سب کچھ ہمارے پاس ہے لیکن سکون نہیں ہے, رات کی نیند نہیں آتی ہے. بسترا ہے, محل ہے, سواری ہے, بیوی ہے, خادم ہے, پیسہ ہے, لیکن رات کی نیند حرام ہے. سکون نہیں زندگیوں میں. لوگ سمجھتے ہیں بڑا مالدار آدمی بڑے مزے میں ہوگا, ذرا جھانک کر دیکھو, پوچھو اندر جا کے, مالدار حضرت آپ کا کیا حال ہے, کیسے اتنے بڑے مزے میں؟ مولانا کیا بتاؤں, میرا ظاہر دیکھ رہے ہو, میرے اندر کیا مصیبت ہے آپ کیا جانتے ہو. جتنا بڑا نظر آتا ہے اتنی مصیبت میں گرفتار ہے, پریشان ہے. بعض لوگ بیوی سے پریشان ہوتے ہیں, صبح بیوی پریشان کیے ہوئے, بچہ پریشان کیے ہوئے, خادم سے پریشان ہے, پڑوسی سے پریشان ہے, کوئی ماں باپ سے پریشان ہے, کوئی اولاد سے پریشان ہے. عجیب عجیب پریشانی. کوئی عورت بہو سے پریشان, کوئی ساس سے پریشان, کوئی نند سے پریشان, کوئی بھاوت سے پریشان.
عجیب عجیب حالتیں دنیا میں ہیں، پریشانی سے کوئی خالی نہیں ہے، لیکن جنت میں کوئی پریشانی نہیں، کوئی مصیبت نہیں، کوئی غم نہیں، مزے ہی مزے ہیں، رات ہی رات ہے۔ تیسری بڑی چوتھی بڑی نعمت، ان سب کے ساتھ وہاں موت نہیں ہے، زندگی ہی زندگی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا مولانا گئے تھے گلف میں، جاپان 3 سال رہے، گلف میں 5 سال رہے، آسٹریلیا میں 10 سال رہے، بہت کمایا پیسہ، اور مڈکسرا میں آ کر، ہندوپور میں آ کر 2 کروڑ کا بنگلہ بنایا، اور بنگلے کی فنیشنگ سے پہلے خود فنش ہو گئے۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ کیا مزے کی زندگی گزار سکتا تھا بیچارہ، پوری زندگی مارا مارا پھرتا رہا ملک پیسہ کمانے کے لیے، اب آ کے آرام سے رہنے کے موقع پر بنگلہ بنا کر آرام سے رہنا چاہتا تھا، قبرستان میں جا کے سو گیا۔ ایسے حالات ہوتے ہیں، سب کچھ ہے، اچانک موت آ جاتی ہے، آدمی سب چھوڑ کر چلا جاتا ہے، لیکن جنت میں ہمیشہ کی زندگی ہے، موت نہیں ہے۔ موج کرو، مزے کرو، خواہشیں پوری کی جائیں گی، جو تمہارے من اور جی میں آئے گا اللہ پورا کریں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ تمہارے جی میں جو آئے گا، تمہارے زبان پہ جو آئے گا، اللہ سب دیں گے، اس لیے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اگر تم اللہ کے مہمان، اللہ تمہارا میزبان ہے۔ اگر کوئی ہمارے گھر میں معزز مہمان آ جائے، جی چاہے کہ صاحب کوئی چیز اچھی کھلائیں، لیکن گھر میں نہیں ہے، بازار میں لائے دکانیں بند ہو گئی، ہوٹل چلائے ہوٹل بند ہو گئی، کہاں سے لا کے کھلاؤ گے؟ نہ گھر میں پکا سکتے، نہ بازار چلا سکتے ہیں، مجبور ہیں، جی چاہ رہا کھلانے کو مہمان کو، لیکن ہم نے کھلا نہیں سکتے، پیسہ ہے لیکن گھر میں چیز نہیں ہے، باہر سے لانے کے لیے دکانیں ہوٹل بند ہو گئے ہیں، کہاں سے لا کے کھلائیں گے؟ لیکن اللہ کے لیے کیا مسئلہ ہے، تمہارا جو جی چاہے گا اللہ سب تمہاری مرادیں پوری کریں گے، کوئی پریشانی وہاں نہیں ہوگی، اور ہمیشہ کی زندگی۔ پھر آدمی سوچتا ہے مولانا اتنے سال رہے گا تو جی تو بھر جائے گا نا؟ نہیں بھرے گا، جنت میں اتنے سال رہیں گے تو باہر جانے کو جی چاہے گا، تو باہر جانا ہے تو جہنم میں جانا ہے، کوئی تیسری جگہ وہاں پر نہیں ہے، جنت ہے یا جہنم ہے، اگر جنت سے جی بھر گا تو جہنم میں جاؤ گے، لیکن جنت سے جی نہیں بھرے گا۔ میں کہتا ہوں آپ دنیا میں کسی جگہ چلے جائیے، چند دن کے بعد جی بھر جائے گا، نہیں بھرے گا۔ میں مثال دیتا ہوں خود میری، یورپ کے ملکوں میں ہم گئے، پیرس گئے 2 مرتبہ، فرانس کا جو کیپٹل ہے، دنیا کا خوبصورت شہر ہے، 2 مرتبہ کے جی بھر گیا، اب جی نہیں چاہتا، ہاں مشورہ ہو کام کے لیے جائیں گے، لیکن دیکھنے کے اعتبار سے اب جی بھر گیا۔ آسٹریلیا 5 مرتبہ گئے، جی بھر گیا، اب دوبارہ کیا جائیں گے، ہاں مشورہ ہو تو جائیں گے۔ جس ملک میں ہم جائیں چند دن کے بعد جی بھر جاتا ہے، جو منظر آپ دیکھو چند مہینے چند بار دیکھنے سے جی بھر جاتا ہے، کہیں اور جانے کو جی چاہتا ہے، لیکن جنت میں جنتی اربوں خربوں 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 سال رہے گا، لیکن جی نہیں بھرے گا، نہ خود نکلے گا نہ نکالا جائے گا۔ 2 ہی شکلیں ہیں، نکال دیا کان پکڑ کے، نکلو بہت دن ہو گئے بات جاؤ، یا جیسا خود ہی چلا گیا جی بھر گا سمجھ جاتا ہوں، یہ بھی نہیں ہوگا وہ بھی نہیں ہوگا۔ کہاں سے کہہ رہے مولانا؟ قرآن کہہ رہا ہے، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا۔ اللہ اکبر، ایمان اور اعمال والے جنت الفردوس میں اللہ کے مہمان بن کر رہیں گے،
اور ہمیشہ رہیں گے، یعنی نکالے نہیں جائیں گے. پھر لا يبغون عنها حولا، وہ خود بھی نکلنا نہیں چاہیں گے. کیسی جگہ ہوگی. افسوس کی بات ہے، غیر تو غیر ہیں، انہوں نے دنیا کو جنت بنانے کی چکر میں وہ لگے ہوئے ہیں. وہ جنت کو نہیں جانتے، جنت کو نہیں مانتے. لیکن جو ایمان والا جنت کو مانتا ہے وہ بھی جنت کو بھول گیا ہے. جنت کو جاننے والا نہیں، ماننے والا، جنت پر ایمان رکھنے والا، وہ بھی دنیا میں ایسا لگ گیا ہے گویا کہ اسے دنیا ہی کو جنت بنانا ہے. یہ دنیا جنت نہیں بنے گی. جنت جنت ہے، دنیا دنیا ہے. دنیا میں رنج و غم بھی ہے، خوشی بھی ہے. دنیا میں جوانی بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے. دنیا میں میرے دوستو غم بھی ہے اور خوشی بھی ہے. دنیا کے اندر فقیری بھی ہے، امیری بھی ہے. دنیا کے اندر بادشاہ بھی ہے اور غلامی بھی ہے. دنیا میں صحت بھی ہے اور بیماری بھی ہے. دنیا میں ہر چیز میری جلی ہے. یہ نہیں کہ ہمیشہ جوانی رہے گی، ہمیشہ صحت رہے گی، ہمیشہ خوشی رہے گی، ہمیشہ دولت رہے گی. ایسا نہیں ہے. دنیا میں حالات بدلتے رہتے ہیں، جیسے موسم بدلتا ہے. کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی بارش. بعض ملک ہوتے ہیں وہاں ایک ہی دن میں تینوں موسم آتے ہیں. ابھی آسٹریلیا میں ہم نے دیکھا ایک ہی دن میں گرمی بھی آ رہی ہے، سردی بھی آ رہی ہے، بارش بھی ہو رہی ہے. ٹھنڈی ہوا چل رہی، اندر گھس رہی. تھوڑی دیر کے بعد سورج نکلا تو گرمی آ گئی، تھوڑی دیر کے بعد بارش شروع ہو گئی. ایک ہی دن میں تین موسم ہیں. دنیا تو حالات کی جگہ ہے. حالات بدلتے رہتے ہیں، ایک حال نہیں رہتا ہے. کوئی آدمی یہ سمجھے کہ صاحب مجھے کبھی غم نہیں آنا، ایسا نہیں ہوگا. کوئی آدمی چاہے مجھے کبھی بیماری نہ آئے، یہ نہیں ہوگا. اصل تو جگہ جنت ہے جہاں بیماریاں نہیں ہیں، پریشانیاں نہیں ہیں، جہاں پر بڑھاپا نہیں ہے، جہاں پر موت نہیں ہے. اس جنت کی تیاری کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا، لیکن مسلمان بھول گیا. مسلمان کو خود بھی جنت میں جانا تھا، جانا ہے، اور ساری دنیا کے انسانوں کو لے کر جانا ہے. مسلمان خود غرض نہیں ہوتا ہے، خود کھا لیا سو گیا. حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا قسم کھا کے، اس ذات کی قسم، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے. صحابہ پریشان ہو گئے، کون ہے جس کے بارے میں آپ تین مرتبہ فرمائے وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ آدمی جو خود پیٹ بھر کے کھا کے سو رہا ہے، اس کا پڑوسی بھوکا ہے، وہ مومن نہیں ہے. پڑوسی کا مسلمان ہونا بھی شرط نہیں ہے. پڑوسی ہے کسی مذہب کا انسان ہے، لیکن ہمارا پڑوسی ہے، ہم کھا کے سو رہے ہیں، وہ بھوکا سو رہا ہے، تو ہم کامل ایمان والے نہیں ہیں. پڑوسی کے ساتھ وہ مسلمان بھی ہے تو دو حق ہو جائیں گے. پڑوسی کے ساتھ مسلمان بھی ہے، ہمارا رشتہ دار بھی ہے، تو تین حق ہو جائیں گے. مطلق پڑوسی کسی مذہب کا، یہودی ہو، نصرانی ہو، مشرک ہو، یا کسی دھرم کا ماننے والا، لیکن وہ میرا پڑوسی ہے، اس کا مجھ پر حق ہے. اگر آج مسلمان کم سے کم اپنے پڑوسی کا حق ادا کر لے تو اسلام کا تعارف ہو جائے گا. میرے دوستوں، کہا گیا ہے کہ بارش ہوئی ہے اور بھی ہونے کا امکان ہے، اس لیے بات جلدی ختم کریں. کر لیں جلدی ختم. کتنے دنوں کے بعد تو ہم لوگ جمع ہوئے ہیں. نہیں، پھر کب جمع ہوں گے کون جانتا ہے، کون کب آئے گا، کہاں آئے گا. ٹھیک ہے، لمبا بھی نہیں کریں گے، ختم کر لیں گے. آپ لوگ کے چہرے بتا رہے تھا جلدی ختم کرے تو اچھا ہے. ہم کو بنگلور جانا ہے، آپ کو تو قریب قریب جانا ہے. آپ سے زیادہ دور ہم کو جانا ہے. کل ہمارے اور کام ہیں.
تبلیغ و دعوت کی محنت کا خلاصہ 3 چیزیں ہیں. کتنے بولو؟ 3 چیزیں ہیں. ایک اللہ کو راضی کرنا، دوسرا نبی کو راضی کرنا، تیسرے اللہ کی مخلوق کو راضی کرنا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ راضی نہیں ہوں گے تو کام نہیں بنے گا. اللہ کو راضی کرنے کا راستہ اللہ کی عبادت ہے. اگر بندہ سب کرے اللہ کی عبادت نہ کرے، اللہ راضی نہیں ہوں گے. اللہ نے ہم کو پیدا ہی کیا ہے عبادت کے لیے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ نے اعلان کر دیا حصر کے ساتھ، ہم نے نہیں پیدا کیا انسان اور جنات کو مگر میری عبادت کے لیے. اللہ راضی ہوں گے بندوں سے عبادت کے ذریعے. عبادت میں نماز بھی ہے، یہ روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، قربانی بھی ہے، صدقہ فطر بھی ہے، عمرہ بھی ہے، اللہ کے پاک کلام کی تلاوت بھی ہے، اللہ کا ذکر بھی ہے. یہ ساری عبادت کی شکلیں ہیں. لیکن آج دیکھو مسلمانوں میں جو سب سے اہم فریضہ ہے نماز کا، امت میں کتنا ہے. لوگ کہتے ہیں مولانا میں مسلمان ہوں، آپ میرے پاس نہ آئیں، کسی اور کے پاس جائیں جو مسلمان نہیں، اسے جا کے دعوت دیں. مسلمان کو کیا دعوت دیتے آپ؟ میں مسلمان نہیں ہوں، میرے ابا مسلمان، دادا مسلمان، پردادا مسلمان، سبر دادا مسلمان، کابرن ان کابرین، اوپر سے میں مسلمان چلا رہا ہوں، لہذا آپ مجھے اسلام کی دعوت آپ مجھے دعوت نہ دیں. ہم کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے آپ مسلمان ہیں، لیکن مسلمان کی علامت کہاں ہے آپ کے پاس؟ مسلمان کے معنی ہے کہ دن میں 5 مرتبہ اللہ کی عبادت کے لیے وہ اللہ کے گھر میں آ کے نماز پڑھے. کتنے مسلمان آج نماز پڑھتے ہیں؟ باپ نمازی، بیٹا بے نمازی، بیٹا نمازی، باپ بے نمازی، شوہر نمازی، بیوی بے نمازی، بیوی نمازی، شوہر بے نمازی، دکان کا نوکر نمازی ہے اور مالک بے نمازی ہے. ہم نمازی، میرا پڑوسی بے نمازی ہے. نمازی کیسے ہے؟ جب تک پوری امت نماز نہیں پڑھے گی اللہ راضی نہیں ہوں گے. ہمارے ذمہ خود نماز نہیں پڑھنا ہے، بلکہ نماز کی محنت کر کے اپنے کو نمازی بنانا، اپنے خاندان کو نمازی بنانا، اپنے ماحول کو نمازی بنانا، اپنے محلے والوں کو نمازی بنانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. جب نماز امت میں زندہ ہوگی دھیرے دھیرے پورا دین زندہ ہوگا. اس لیے کہ زندگی میں دین کے آنے کا جو دروازہ ہے وہ نماز ہے. نماز سے دین زندگی میں آئے گا، نماز نہیں ہے زندگی میں دین نہیں آئے گا. گشت کر کے نماز کے لیے مسجد میں لاتے ہیں. ہر مسلمان کو نمازی بنانا ہے، ہر نمازی کو دین کا داعی بنانا ہے. یہ کام ہے ہمارا. ہر مسلمان نمازی بنے اور ہر نمازی دین کا داعی بنے، اس لیے کہ وہ نبی کا امتی ہے. نماز نہ پڑھے کہے کہ صاحب میں جنت میں چلے جاؤں گا. آپ سن لیجئے قرآن کیا کہتا ہے. سورہ مدثر میں 29ویں پارے کی ایک سورت ہے جو دوسرے نمبر پر نازل ہوئی ہے. اقرا بسم ربک الذی، پہلی سورت یہ آیتیں ہیں، اور 3 سال کے بعد جو وحی آئی ہے رکنے کے بعد یہ پہلی آیتیں ہیں جو قرآن میں سورہ مدثر کی آئی ہیں. اسی مدثر کی سورت کی آیتوں کی، مدثر کی سورت کی یہ آیتیں ہیں جس میں اللہ فرماتے ہیں جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے. جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. اللہ فرمائیں گے اہل جنت سے ذرا پوچھو ان جہنم میں آنے والوں سے کہ تم کو جہنم میں آنے کا کیا سبب بنا ہے. اللہ تعالیٰ وہ موقع دیں گے ذرا، اس لیے کہ جو لوگ بے ایمان ہوتے ہیں وہ ایمان والوں کا مذاق دنیا میں اڑاتے ہیں. اڑاتے کہ نہیں اڑاتے؟ اوہو آگے بڑے ٹوپی اور جبے والے، کبے والے، داڑھی والے، تسبیح والے، مذاق اڑاتے ہیں. میرے دوستو اگر آدمی خود دین پر نہ چلے گناہ ہے، لیکن دینداروں کا مذاق اڑانا بڑا گناہ ہے. سنت کا مذاق اڑانا آدمی کو ایمان سے کبھی نکال بھی دیتا ہے.
سنت پہ نہ چلو محرومی ہے، لیکن سنت کا مذاق اڑاؤ گے تو خطرناک بات ہے۔ تو مذاق دنیا میں اڑاتے تھے، اللہ کہیں گے ذرا تم بھی ذرا پوچھ لو، خیریت معلوم کر لو، کیوں جہنم میں آ گئے؟ کل نفس بما کسبت رہینا الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين إلى آخر الآيات۔ جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں جب داخل ہو گئے، اللہ کہیں گے کہو پوچھو ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں جہنم میں کس چیز نے داخل کر دیا، کیوں جہنم میں آ گئے؟ تو چار باتیں وہ کہیں گے۔ کتنی باتیں؟ چار باتیں کہیں گے۔ پہلی بات جو سب سے پہلے کہیں گے، قالوا لم نک من المصلین، سب مل کے کہیں گے ہم نمازی نہیں تھے، ہم بے نمازی تھے، زندگی میں نماز نہیں تھی۔ نمازی کسے بولتے ہیں؟ جمعہ پڑھ لے تو نمازی ہونے، بولو۔ رمضان پڑھ لے تو نمازی، عید کی نماز پڑھ لے تو نمازی۔ نمازی کہتے ہیں جو 5 وقتہ نماز پڑھتا ہو۔ کپڑے کا تاجر کسے بولتے ہیں؟ جو رمضان میں کپڑا خرید کے پہن لے، تاجر ہے، بیچ دے تو تاجر ہے کپڑے کا ہو۔ جوتے کا تاجر رمضان میں جوتے لا بیچ دیا، رمضان میں بقرعید میں بکرے لا کے بیچ دیا تو بکروں کا تاجر ہو گیا وہ۔ اس کی تجارت ہمیشہ کے لیے، صبح اٹھتا ہے تو وہی تجارت، شام آتے تو وہی فکر ہے، وہ تاجر ہے کپڑوں کا، جوتے کا، بکرے کا۔ تو نمازی وہ ہے جو دن میں 5 مرتبہ اللہ کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے، فرض نماز کو مسجد میں جماعت سے پڑھنے کے لیے اللہ کے گھر میں آتا ہے، وہ نمازی ہے۔ ورنہ کبھی کبھی تو سبھی پڑھ لیتے، جمعہ میں تو بڑا مجمع پڑھ لیتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ کی عبادت سے اللہ راضی ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے معاذ بن جبل سے پوچھا تھا، یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، معاذ جانتے ہو اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ صحابہ تھے، ہم جیسے ہوتے فوراً بول پڑتے۔ صحابہ نے کہا اللہ اس کا رسول جانے، کیا حق ہے نہیں جانتے۔ یہاں مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھتے جاہل بول پڑتا ہے، میں جانتا ہوں بتانے کے لیے۔ وہاں صاحب معاذ بن جبل ہیں جن کے بارے میں آقا نے فرمایا، اعلم امتی بالحلال والحرام معاذ بن جبل، میری امت میں حلال و حرام کے مسائل کا سب سے زیادہ جاننے والا میرا معاذ بن جبل ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا رسول بہتر ہے، آپ ہی بتا دیجئے کیا حق ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ ان یعبدوا اللہ ولا یشرکوا بہ شیئا، فرمایا اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ بندے اللہ ہی کی عبادت کرے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ عبادت صرف اللہ کا حق ہے، اللہ کی غیر کی عبادت یہ شرک ہے۔ اللہ کی عبادت نہ کرنا اللہ کو ناراض کرنا ہے، شرک کرنا ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے، باقی ہر گناہ کو اللہ معاف کر دیں گے۔ آج امت ایمان والی کہلانے والی خود شرک میں مبتلا ہو جاتی ہے، اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ تو عبادت اللہ کی کریں، اللہ راضی ہوں گے۔ آج امت کا تقریباً 50-60% توقع ہے جو اللہ کی سب سے بڑی جو عبادت کا جو مظہر تھا نماز کی شکل میں، اسی سے امت دور ہے اور مطمئن ہے اور کہتے ہیں کیا مصیبت آ رہی، کیا حالات آ رہے ہیں، ہم کیوں مظلوم ہیں، یہ لوگوں کو مسلط کیوں کیا گیا ہے؟ میرے دوستوں، اس لیے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ ایک بڑے سیاستداں یا جو ہے دنیا کے یہ
یعنی علم رکھنے والے نے کہا تھا اگر مسلمان جتنی مسجد میں جتنی تعداد میں جمعے کی نماز میں آتے ہیں اتنی تعداد میں فجر کی نماز میں مسجد میں آ جائے تو مسلمان کامیاب ہو جائیں گے. جمعے کی نماز میں جو تعداد ہماری اگرچہ کہ وہ بھی پورے نہیں آتے, اگر وہ تعداد اگر فجر کی نماز میں آ جائے تو ماشاءاللہ مسلمان کامیاب ہے. فجر کی نماز میں سوتے رہتے. وہ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم اذان کی آواز سنتے تھے لیکن ہم مسجد میں نہیں آتے تھے. فجر کی اذان سنتے تھے, الصلاۃ خیر من النوم, الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہت بہتر ہے. خیر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے, علماء بتاتے ہیں بہت سب سے بہتر چیز نماز ہے. نیند کے مقابلے میں نیند کیا ہوتی ہے, ان میں کیا مزہ ہے, نماز ہے, نماز میں مزہ ہے. لیکن ہم نے زبان سے تو نہیں کہا لیکن عمل سے کہا النوم خیر من الصلاۃ. کیا مودی صاحب تم بھی عجیب آدمی ہو, نماز نیند سے بہتر ہے کہہ رہا ہو, ہم کو تو نیند میں بڑا مزہ آ رہا ہے, نماز سے زیادہ نیند میں مزہ ہے. تو ساری امت کو نمازی بنانے کی محنت ہے اور ساری نمازیوں کو داعی بنانا ہے تاکہ ہمارے اندر عبادت اور ساری امت پہ عبادت آئے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. بیچ میں چھوڑتے ہیں. آخری جو بات تھی مخلوق کو خدمت سے راضی کرنا, خدمت نہیں لینا, خدمت کرنا ہے. آج ہر آدمی کہتا میری خدمت کرو, میں شوہر ہوں, میرا مقام ہے, بیوی میری خدمت کرے. نہیں, میں باپ ہوں, بچے میری خدمت کریں. میں استاد ہوں, شاگرد میری خدمت کریں. میں مالدار ہوں, غریب میری خدمت کرے. میں حاکم ہوں, محکوم میری خدمت کرے. میں بڑا ہوں, چھوٹے میری خدمت کرے. ہر آدمی دوسروں سے خدمت لے رہا ہے اور ذرا اسے آگے بڑھا کے کہو صاحب میرا حق تم پر ہے, ادا کرو. بیوی بھی کہتی ہے شوہر پر میرا حق ہے, ادا کرو. شوہر کہتا ہے بیوی پر میرا حق ہے, بیوی میرا حق ادا کرے. ہر آدمی اپنا حق لینے کے چکر میں ہے اور دوسرے سے خدمت کرانے کے چکر میں ہے. خدمت کرنا ابھی بھول گیا ہے, حق ادا کرنا بھول گیا ہے. ہم کو یہ نہیں کہا گیا کہ تمہارا جو حق دوسروں پر ہے اسے وصول کرو, بلکہ یہ کہا گیا دوسروں کا حق تم پر ہے اسے ادا کرو. اگر تم نے اپنا حق وصول نہیں کیا تو جہنم میں چلے جاؤ گے. ایسا ہے کہیں قرآن حدیث میں. بیوی پر شوہر کا حق بیوی پر ہے. اگر شوہر نے بیوی سے اپنا حق وصول نہیں کیا تو شوہر جہنم میں چلا جائے گا. ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ کہا ہے اپنے حق کو معاف کرو تو جنت میں جاؤ گے. آپ نے فرمایا آپ کا کوئی حق کسی پر تھا, آپ لڑ کر مقدمہ کر کے اس کو حق کو وصول کر سکتے ہیں, لیکن آپ نے کہا کون لڑے یار, چھوڑو معاف کرتے ہیں. کون جائے مقدمہ لے کے لائروں کے چکر, ججوں کے چکر, یہ کون پاپڑ بیلے, چھوٹا سا مسئلہ ہے چھوڑ دے معاف کر دیتے ہیں. آقا نے فرمایا جو آدمی لڑائی سے بچنے کے لیے اپنا حق معاف کر کے چھوڑ دیتا ہے میرے ذمہ ہے اسے جنت میں محل دلانا. یقین ہے, پہلے تو علم نہیں ہے, علم ہے تو یقین نہیں ہے, اس لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں لڑتے ہیں. ایک باری زمین اس نے دبا لی میری, اب لڑو. چھوٹی سی دکان اس نے لے لی, لڑو. تھوڑا سا مکان لیا, لڑو. میرا پیسہ لے کے نہیں دے رہا, لڑو. لڑتے لڑتے زندگی صاف. آج کل جو مقدمات جو یعنی فیصلے ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں, اس کے لیے کہنے والوں نے کہا ہے کہ اس کے لیے قارون کا خزانہ چاہیے, نوح علیہ السلام کی عمر چاہیے, تب جا کے فیصلے ہوتے ہیں. اور انصاف کب ملتا ہے, یہ بھی صاف ہو جائے وہ بھی صاف ہو جائے پھر انصاف ملتا ہے. بیٹے باپ لڑتا ہے, دادا لڑتا ہے تو بیٹوں کو پوتوں کو انصاف ملتا ہے. وہ بھی کیا انصاف ملتا ہے ہم سب جانتے ہیں. لڑتے لڑتے 20-25 سال گزر جاتے ہیں, مقدمہ بازی کرتے کرتے, پیسہ خرچ کرتے کرتے, وقت خرچ کرتے کرتے آدمی پریشان ہوتا ہے, لیکن آدمی کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. لیکن آدمی کہے بھائی کیا دنیا کے پیچھے مرنا ہے, کیا دنیا ہے. آقا نے فرمایا یہ ساری دنیا کی قیمت
اللہ کی نگاہوں میں ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی، اللہ کسی بے ایمان کو ایک گھونٹ پانی پینے کو نہ دیتے۔ کیا حیثیت ہے دنیا کی جس کے پیچھے آدمی مر رہا ہے؟ ہمارے دل میں دنیا کی محبت جب آئے گی میرے دوستو، ہر گناہ آسان ہو جاتا ہے، ہر گناہ اسی کی وجہ سے سرزد ہوتا ہے۔ جب دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے، آدمی لاکھوں کے پیسوں کو لات مار دیتا ہے۔ جانے دو یا تم کھا لو، کیا لے لو گے؟ آخرت اصل ہے، وہاں اللہ دیں گے، یہاں نہیں ملے گا اللہ وہاں دیں گے۔ آقا نے فرمایا اپنا حق معاف کر دو۔ لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے آقا کی ذمہ داری ہے، آپ نے لیا ہے کہ میں اسے بھی جنت میں محل دلاؤں گا۔ بولو کون کون محل لینے تیار ہیں؟ ماشاءاللہ، سب چھوڑ دیں گے حق۔ اللہ کرے صحیح ہو۔ اگر اتنا ہو گیا آج کے اجتماع کی برکت سے، ہر آدمی نے اپنا حق معاف کر کے لڑائی جھگڑا ختم کر لیا تو ہمارا اجتماع کامیاب ہے۔ صرف سننے کی باتیں نہیں، عمل کی باتیں۔ جو کچھ ملے گا وہ عمل پر ملے گا، سننے سنانے پر کم ملے گا۔ سننا سنانا عمل کے لیے، اور ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ اللہ کی مخلوق کو مجھے راضی کرنا ہے۔ خدمت سے راضی ہوں گے، خدمت لینے سے راضی نہیں ہوں گے، حق وصول کرنے سے راضی نہیں ہوں گے، حق معاف کرنے سے آدمی راضی ہوتا ہے۔ بیوی کا حق معاف کر دو، اولاد کا حق معاف کر دو، ماں باپ کا حق معاف کر دو، بھائی بہنوں کا حق معاف کر دو، ان کے جو حقوق تم پر اسے ادا کر دو، پھر دیکھو محبتیں کیسا پیدا ہوتی ہیں، الفتیں کیسے پیدا ہوتی ہیں، سکون کیسے ملتا ہے، چین کیسے ملتا ہے۔ تبلیغ سے یہ بات چاہتے ہیں کہ ہر مومن اپنے متعلق جتنے حقوق لوگوں کے ہیں وہ ادا کر دے، اپنا حق جو ہے وہ اللہ سے لے لے، اللہ سے لیں گے میرے ذمہ تمہارا یہ حق بنتا ہے، میں تمہارا حق ادا کر دوں گا۔ بندوں کے حقوق ادا کرو، خدمت کرو۔ یا خدمت سکھائی جاتی ہے، یا خرچ سکھایا جاتا ہے، یا دینا سکھایا جاتا ہے، لینا نہیں سکھایا جاتا۔ لوگ دنیا بھر میں پھرتے ہیں، اپنی جان و مال سے پھرتے ہیں، بندوں کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ آخری بات فرمایا اللہ کے نبی کو راضی کرنا اطاعت سے۔ اطاعت کے 3 درجے، 3 چیزوں میں اطاعت کرنی ہے۔ ایک صورت میں، کس میں بولو؟ صورت میں۔ صورت سے مراد داڑھی نہیں، صرف داڑھی نہیں، داڑھی بھی ہے۔ صورت سے مراد یہ ہے کہ جو ہم کو آنکھوں سے نبی کا کرتا ہوا عمل نظر آتا ہے، اس سب میں نبی کی اطاعت کرنا۔ نبی نے کھانا کیسے کھایا، پانی کیسے پیا، کیسے سوتے تھے، کیسے جاگتے تھے، کیسے مسکراتے تھے، کیسے آپ لباس پہنتے تھے، کیسے آپ کے بال تھے، کس طرح جو ہے آپ کی شادیاں تھی، کس طرح آپ کا غم تھا، ایک ایک چیز نظر آ رہی ہے، کتابوں میں ہے، علماء نے بتایا ہے، اسے معلوم کرو، اس کے مطابق زندگی بناؤ۔ اس لیے کہ اللہ کو ایک ہی نمونہ پسند ہے، وہ اللہ کے نبی کا ہے۔ کوئی نمونہ نبی کو پسند نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایک محبوب ہے اللہ کے، وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو اللہ کو راضی کرنا چاہے، فرمایا وہ اللہ کے نبی کی پیروی کرے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ۔ جو آدمی یہ کہتا ہے مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے، اللہ نے فرمایا نبی سے ان سے کہو واقعی اگر وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کو فالو کرے، آپ کی اتباع کریں۔ جو آدمی اللہ سے محبت کا دعوے دار ہے، فرمایا اسے چاہیے کہ نبی کی اتباع کرے، اپنی زندگی کو نبی کی زندگی سے میل کھلائے۔ لوگ کیا کہتے ہیں، سنت ہی تو ہے مولانا۔ کیا بولتے؟ فرض تو نہیں نا، سنت ہی ہے۔ اور سنت میں جو میٹھی سنتیں وہ تو ماشاءاللہ اچھی لگتی ہیں، کڑوی سنتیں ذرا پریشان کرتی ہیں۔ میٹھا کھانے کو ماشاءاللہ سنتیں پوچھتے لوگ، یہ کھانے سے پہلے میٹھا کھانا سنت ہے کہ بعد میں کھانا سنت ہے؟ ایک صاحب نے کہا کہ پہلے کھانا بھی سنت ہے، بعد میں کھانا بھی سنت ہے۔ اس لیے کہ فرض نماز سے پہلے بھی سنتیں ہوتی ہیں اور فرض نماز کے بعد بھی سنتیں ہوتی ہیں۔ میٹھا کھانے کو جسے شوق ہو وہ یہ دلیلیں بناتا ہے۔ میٹھا سنت ہے، منع نہیں ہے۔ داڑھی سنت ہے، ختنہ سنت ہے، شادی سنت ہے۔ لیکن میرے دوستو، دین کے لیے مار کھانا بھی تو سنت ہے، دین کے لیے گالیاں سننا بھی تو سنت ہے۔
اللہ کے دین کی دعوت کے لیے پیٹ پر پتھر باندھنا بھی تو سنت ہے، اللہ کے دین کے لیے گھر چھوڑنا بھی تو سنت ہے. یہ سنتیں بھول گئے. یہاں بیوی کا حق یاد رہا، بچوں کا حق یاد رہا. مولانا بیوی کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ حدیث میں آتا ہے ان لزوجک علیک حق، تجھ پر تیری بیوی کا حق ہے. حضور فرما رہے. یہ تبلیغ والے عجیب لوگ 4 مہینے نکلنے کو کہتے ہیں. میرے دوستوں جوسوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ نے جو فرمایا بیوی کا حق ہے، کس سے کہا ہے، کب کہا ہے، کیوں کہا ہے، یہ سوچنا پڑے گا. جیسے ہر آیت کا شان نزول ہوتا ہے، حدیثوں کا شان ورود ہوتا ہے. یہ بات آپ نے کب فرمائی، کیوں فرمائی، کس موقع سے فرمائی، تب حدیث سمجھ میں آتی ہے. جیسے بخاری میں آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، اس کے معنی کہ سب کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شروع کر دوں؟ سنت حضور کا عمل ہے. حضور نے پیشاب اس لیے کیا ہے وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، یا آپ کے گھٹنے میں درد تھا، بیٹھ نہیں سکتے تھے، یا وہ کوئی گندگی تھی اس لیے آپ وہاں نہیں بیٹھے، ورنہ آپ کی سنت بیٹھ کر پیشاب کرنا ہے. ایک آدھ موقع پر آپ نے جو کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے وہ عذر کی وجہ سے کیا ہے. اس لیے آپ کو بھی کوئی عذر پیش آیا کھڑے ہو کر کر لے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن کھڑے ہو کر پیشاب کرنا حضور کی عادت و سنت نہیں ہے. تو کوئی کہے گا بخاری میں ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب حضور نے کیا ہے، اب لہذا ہر مسجد میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے بنا دو پیشاب خانے. یہ بات لوگ کہتے ہیں نا بخاری کی ہر بات کو لینا، بخاری میں ہے، بخاری میں ہے. ایسا نہیں ہے. سمجھنا پڑے گا یہ عمل آپ نے کیوں کیا ہے، کب کیا ہے، کس لیے کیا ہے. تو آپ نے جو فرمایا تیرے بیوی کا تجھ پر حق ہے، یہ آپ نے کس سے کہا؟ ایک صحابی گئے، زمانے کے بعد واپس آئے، آ کے گھر میں بیوی انتظار میں ہے، شوہر آئے ہیں، سنیں گے سنائیں گے، کارگزاری اپنی سنائیں گے، رات مزے کی گزرے گی. کہنے لگے 2 رکعت نماز پڑھ لو گھر میں، بہت دن ہو گئے. نماز میں جب کھڑے ہو گئے قرآن کی سورتیں شروع کی. ہماری طرح نہیں انا اعطیناک الکوثر اور قل هو اللہ احد، 2 سیکنڈ میں 2 منٹ بھی نہیں لگتے، 2 رکعت نماز دنا دن ہو جاتی ہے. ان کی نماز قرآن کی بڑی بڑی سورتیں پڑھتے تھے اور مزے لے کر پڑھتے تھے. جب پڑھنا نماز شروع کی، پڑھتے پڑھتے فجر کی اذان ہو گئی 2 رکعت نماز میں. سلام پھیر کے مسجد جانے لگے، بیوی نے دامن پکڑ لیا. اللہ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اتنے دنوں کے بعد آئے، 2 رکعت نماز پڑھ کے چلے جا رہے، میرے سے بات بھی نہیں کی، کچھ کارگزاری نہیں سنائی. کہے اللہ کی بندی میں نماز میں جب لگ گیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں کہاں ہوں. ایسا نماز میں مزہ آیا. اذان ہوگی چلے جا رہا ہوں، اب اذان کے بعد گھر میں کون رہے گا؟ تو بیوی نے نماز کے بعد حضرت سے شکایت کی، اللہ کے نبی یہ دائی ہے دین کے، گئے اللہ کے راستے میں، زمانے کے بعد آئے اور رات بھر آ کے گھر میں نماز پڑھتے رہے اور ہم سے بات بھی نہیں کی، بیوی کا جو حق ہے وہ ادا بھی نہیں کیا. تب آپ نے فرمایا تھا پیارے بیوی کا بھی حق ادا کر لیا کر، بیوی کا بھی حق ہے تجھ پر. یہ ان سے کہا گیا تھا، ہم لوگوں سے یہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ اللہ کے بندے بیوی کا حق تو ادا کر ہی رہا ہے، ذرا اللہ کا بھی حق ادا کر، اللہ کے نبی کا بھی حق ادا کر، دین کا بھی حق ادا کر. پورا وقت ہمارے دنیا اور بیوی بچے کھا رہے ہیں، ہم سے کہا جائے گا بیوی بچوں کے ساتھ اپنے نبی، اپنے دین، اپنے قرآن، اپنے اللہ، اپنے رب کا بھی حق ادا کرو. اپنے نبی کی جو نبی کی امت میں ہونے کا جو تمہیں شرف ملا ہے اس کا بھی کچھ ادا کرو، حق ادا کرو. تو ایک تو میں کر رہا تھا کہ نبی کے سنت پر عمل اور سیرت پر عمل. دوسری چیز سیرت ہے. سیرت کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے جو صفات ہیں، آپ کا ایمان، آپ کا یقین، آپ کا صبر ہے، آپ کا شکر ہے، آپ کا ایثار ہے، آپ کا معاف کرنے والی صفت ہے، بہت ساری آپ کی صفات ہیں. اسے دیکھو ہمارے نبی نے کیسے لوگوں کو معاف کیا ہے، آپ کا اللہ پہ توکل بھروسہ کیسے تھا، یقین کیسے تھا، ایمان کیسے تھا، آپ نے حالات پر صبر کیسے کیا ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر کیسے ادا کیا ہے. ایک ایک چیز پر غور کرو، اسے زندگی میں لانے کی سعی کرو، کوشش کرو، محنت کرو. ایک دم نہیں آئے گی چیزیں، دھیرے دھیرے آنا شروع ہوگی. اس لیے کہ نبی کی صفات ہی نجات کے لیے ہمارے لیے میرے دوستوں نجات کا ذریعہ ہے. اپنی جو صفات ہیں، انفاق یعنی سخاوت کی جگہ بخل آ گیا ہے، تواضع کی جگہ تکبر آ گیا ہے،
शजाअत की जगह बुज़दिली आ गई है, पता नहीं क्या क्या पैदा हो गया है। इसलिए फरमाया नबी की सिफात को अपनाओ। और तीसरी जो चीज है, जो मतलब है, वो नबी का सरीरा है। सरीरा के माने हैं अल्लाह के नबी के सीने में जो गम था, जो दर्द था, इंसानियत का, बशरियत का, अल्लाह के बंदों का। अल्लाह के बंदे किस तरह जहन्नम से बचकर जन्नत में जाने वाले बन जाएं। अल्लाह इनकी आखिरत कैसे बना दे, इनका बरज़ख का मसला कैसे हल हो जाए, ये फुलसरात पे कैसे पार बिजली की तरह हो जाए, इनका नामे अमाल दाने हाथ में कैसे मिले, इनकी नेकियों का पलड़ा कैसे झुके, इनको अर्श का साया कैसे मिले, ये बिला हिसाब किताब जन्नत पे कैसे पहुंच जाए, इनकी मौत आए तो कलमे वाली मौत इनको कैसे नसीब हो। ये अल्लाह के नबी का फिक्र और दर्द था। इसी के लिए आप रोते थे, पैरों में वर्म आता था, आपके घर में चूल्हे जो 2-2 महीने नहीं जले इसी वजह से, आपकी बेटियों पे तलाकें पड़ी इसी वजह से, मक्का आपको छोड़ना पड़ा, हिजरत करनी पड़ी इसी वजह से। इसी वजह से आपको वहद में, बदर में, खंदक में, हुदैबिया में, तबूक में जाना पड़ा, ताइफ का सफर करना पड़ा। जितने हालात नबी पर आए इसी गम में, ताकि इंसानियत अल्लाह के गजब और इकाब से, जहन्नम से बचकर अल्लाह की रहमत में, अल्लाह की रहमत अल्लाह के मेहमान खाने जन्नत में दाखिल हो जाए। इसलिए आप रोते थे, गम करते थे। ये काम हमारे जिम्मे है, इसलिए कि हम हुजूर की उम्मत में है। आपके बाद कोई नबी नहीं और इस उम्मत के बाद कोई उम्मत नहीं है। ला नबी बादी वला उम्मत बादकुम, मेरे बाद कोई नबी नहीं और तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं है। तबलीग का काम यही है, अल्लाह का भी हक अदा हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए, नबी भी राजी हो जाए, नबी की इताअत में सीरत और सूरत और सरीरा, और फिर अल्लाह के बंदों का भी हक अदा हो जाए। अल्लाह के बंदे खिदमत से हक अदा करने से राजी होंगे। आज पूरी दुनिया में इंतशार है, पूरी दुनिया में आपस में झगड़े हैं, फसाद है, दुश्मनियां हैं, इसलिए कि कोई किसी का हक अदा करने तैयार नहीं, कोई किसी की खिदमत करने तैयार नहीं। माँ बाप में, औलाद में झगड़े हैं, मियाँ बीवी में झगड़े हैं, भाई भाई में झगड़े हैं, पड़ोसी में झगड़े हैं, अमीर और गरीब में झगड़े हैं, हाकिम महकूम में झगड़े हैं। इसलिए कि मेरे दोस्तों, कोई किसी की खिदमत करने तैयार नहीं, हक अदा करने तैयार नहीं, बल्कि हर आदमी अपना हक उसूल करने के चक्कर में पड़ा हुआ है। अगर आखिरत सामने हो, जैसे मैंने बात शुरू की, हम जन्नत से आए हैं, जन्नत में जाना है। बोलो कहां से आए हैं? जन्नत से आए। कहां से आए? जन्नत से आए, बेंगलोर से नहीं आए, जन्नत से आए, जन्नत में जाना है। लिहाजा जन्नत में जाने की तैयारी आज करनी है, आज कर लेंगे, इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे, सबको लेकर जाएंगे। इसके लिए अल्लाह ने 2 चीजें दी हैं, जान और माल। जान और माल का इस्तेमाल जरूरत पर भी होता है, खाने पीने, पहनने, मकान, दुकान, शादी, सवारी, यहाँ भी जान और माल लगती है। इबादतों में भी जान और माल लगती है, जानी इबादतें भी, माली इबादतें भी हैं। अखलाक पर भी जान और माल लगता है, लेकिन सबसे ज्यादा अल्लाह के नबी ने और सहाबा ने जो जान माल लगाई है वो दावत पर लगाई है। दावत पर सबसे पहले, सबसे ज्यादा सहाबा कराम की, अल्लाह के नबी की जान और माल लगी है। लिहाजा उम्मत से भी यही तकादा है कि जान और माल को अपनी मिल्कियत न समझो, बल्कि अल्लाह की अमानत समझो। अल्लाह की ये अमानत भी है, अल्लाह की नेमत भी है। लिहाजा नेमत की नाशुक्री ना हो और अमानत को में खियानत ना हो। लिहाजा इसके लिए तबलीग की मेहनत है कि जान और माल सही जगह लग जाए, अल्लाह राजी हो जाए, और फिर मेरे दोस्तों अल्लाह ताला हमारी दुनिया भी बना दे, आखिरत बना दे। सारे लोग नियत करें इंशाअल्लाह, 4 महीने लगाकर तबलीग और दावत की मेहनत करके अल्लाह की इबादत से अल्लाह को राजी करेंगे, नबी की इताअत से नबी को राजी करेंगे, मखलूक की खिदमत करके मखलूक को राजी करेंगे, खुद भी जन्नत में जाएंगे और सबको जन्नत में लेकर जाएंगे। तैयार है इंशाअल्लाह? कौन कौन लगाए 4 महीने? 2 साथ उठाया माशाल्लाह, माइक घबरा गया। सब तैयार है माशाल्लाह? कब है वो पूछो ना, को नियत है मौलाना शादी करने की, वो पूछो ना कब करना है। ऐसी शादी होती है क्या? नियत करने के बाद आदमी तैयारी शुरू करता है, तारीख तय करता है, नहीं सामान खरीदता है, तब जाके वो वक्त पर शादी होती है। दादा नियत करो इंशाल्लाह 4 महीने के अंदर 4 महीने लगाएंगे।
4 مہینے کے اندر اندر تیاری کر کے 4 مہینے لگائیں گے. ٹھیک ہے؟ کون کون لگائیں گے؟ پیچھے والے بھی. جس نے بیان سنا ہے سب. جس کو نہیں لگانا بیان واپس کرنا. بیان تو واپس نہیں کریں گے آپ, تو لگانا ہی ہے انشاءاللہ. سب لگائیں انشاءاللہ. دوسری بات یہ کہ اس مجمع میں جن کے 4 مہینے لگے ہیں وہ بیرون کے 4 مہینے کا ارادہ کرو. ویسے ماشاءاللہ فجر کی نماز کے بعد ارادہ آپ نے کیا ہے, لیکن اب ایک ارادہ اور کر لو. انشاءاللہ ہمارے 4 مہینے وہاں لگ چکے ہیں. انشاءاللہ اگلے 4 مہینے تیاری کریں گے. 4 مہینے کسی ملک میں جائیں گے. وہ بھی ذرا ہاتھ اٹھاؤ کون کون ہیں بیرون جانے والے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. اللہ سب کو اللہ تعالیٰ راستے ہموار فرمائے. اللہ مشکلات کو دور فرمائے, مسائل کو حل فرمائے. اللہ نے اور اس کے ساتھ ساتھ سارے ساتھی نیت کریں انشاءاللہ مقامی کام بھی کریں گے کہ روزانہ کے 3 کام. روزانہ کی فکر میں بیٹھیں گے, روزانہ مسجد گھر مسجد کی تعلیم کریں گے, روزانہ وقت نکال کر 2.5 گھنٹے گھر گھر فرد کی ملاقات کر کے لوگوں کو دین ایمان کے آخرت کی بات سمجھائیں گے اور دعوت کے اعمال میں شریک کریں گے انشاءاللہ. ہفتے میں 2 گشت کریں گے, اپنے محلے کا اور اپنی جو ہے دوسرے پڑوس کے محلے کا, اور اپنا ہفتہ طے کر کے انشاءاللہ 6 روزہ 3 دن لگائیں گے. 3 دن کون کون لگائیں گے ہفتے مہینے میں انشاءاللہ؟ سب نیت کرو انشاءاللہ سب لگائیں گے. اتنا بڑا مجمع اگر 3 دن لگا دے ہر مہینے, ماشاءاللہ پورا ہندوپور ضلع پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. سب نیت کرو انشاءاللہ. خود بھی لگائیں گے اور دوسروں پر محنت کر کے جماعتیں بنا کر جائیں گے. جو جماعتیں ہماری آئیں گے ان کی نصرت کریں گے, ان کو لے کے بیٹھیں گے تعلیم میں, گشتوں میں, ان کے بیان میں, ان کی نصرت ہر طرح ہم نصرت کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نصرت کی برکت سے اللہ ہمیں دور سے دور کے لیے قبول فرمائیں. اللہ سب کو قبول فرمائے. ٹھیک ہے بھائی, اور کوئی کام تشکیل کریں گے. سارے تاجر اگر ادھار بیچ کے چلے جائیں تو کل کہاں سے سودا لائیں گے؟ ارے صحیح بات ہے. مولانا فرما رہے ہیں کہ سارے تاجر اپنا مال اگر ادھار بیچ دیں گے تو پھر مال کہاں سے آئے گا؟ کچھ تو نقد بھی ہونا. ماشاءاللہ نقد بھی تو تیار ہوئے, جماتے ہیں نا نقد. ذرا کھڑے ہو جائے, نقد کون کون تیار ہے انشاءاللہ کل سے چلے 4 مہینے کے لیے؟ ماشاءاللہ ذرا کھڑے ہو جاؤ بھائی. اور فرمائے ہمت کر کے بولے. ہر تاجر پہلے نقد بیچتا ہے, پھر نہیں بکتا تو ادھار بیچتا ہے, مگر تبلیغ والے پہلے ادھار بیچتے ہیں پھر بعد میں نقد بیچتے ہیں. چلیے ہمت کریں, ماشاءاللہ ہمت کریں. ایک ہمارے بھائی تیار ہو گئے ماشاءاللہ. اور فرمائیں. اتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ, پوری جماعت ہے. کہاں ہے بھائی؟ ماشاءاللہ 1 2 3 4 5 6 ماشاءاللہ. ابھی جس کا ارادہ وہ بھی کھڑے ہو جائیں. ہاں ماشاءاللہ, یہ جماعت پہلے سے چل رہی ہے, وہ بھی تیار ہو گئے. اور فرمائیں ماشاءاللہ. نقد والے بتائیں بھائی. ماشاءاللہ ان کو بھی نقد جیسے ہی ہیں. ہاں ماشاءاللہ. اور فرمائیں. یہ تو پہلے سے کچھ تیاری کر رکھی وہ ہے, جنہوں نے اب بات سنی ہے اجتماع میں آئے ہیں وہ بتاویں. اللہ نے بات دل میں ڈالی ہے جی. اب وہ یہاں تک بھی آ رہی ہے, بس شیطان نے گلا دبا رکھا ہے کہ بولنا نہیں. نیت تو کر لی نا آپ نے, سب نے نیت کر لی نا, بس اس کا علماء کہتے ہیں کہ دل سے نیت کر لو تو نماز ہو جاتی, زبان سے کہہ لو تو اور اچھا ہے. جب نیت کر ہی لی ہے آپ نے تو زبان سے اور بتا دو بس کہ بھئی ہم تیار ہیں, کل سے ہم تیار ہیں, پرسوں سے ہم تاریخ طے کر کے قریب سے قریب کی بتا دیں گے. ماشاءاللہ ہندوپور والے, ہندوپور ضلع تو بہت قربانی میں آگے ہے. اور کون ہے بھائی, اور کون ہے؟ بہت پرانا کام ہے ہمارا ہے. کچھ دن کے بعد, ہفتہ 2 ہفتے کے بعد چلنے والے وہ بھی کھڑے ہو جاؤ. ہاں وہ بھی کھڑے ہو جاؤ. چلو ہفتہ 2 ہفتے تیاری کے لیے موقع ملے گا, کھڑے ہو جاؤ. اس کو بھی نقد ہی شمار کر لیں گے. جی ہمارے مولوی صاحب بول رہے ہیں عید کے بعد ہی صحیح, کا بھی موقع مل جاتا ہے. عید اپنے گھر میں کر کے عید کے بعد چلنا. کھڑے ہو جاؤ جلدی. اسے عید گھر منانے کا کھڑے رہو, جو کھڑے ہیں کھڑپت رہو. عید منانے کا شوق جو ہے یا عورتوں کو ہوتا ہے یا بچوں کو ہوتا ہے یا پڑھنے والے مدرسے کے بچوں کو ہوتا ہے. بھائی چھٹی ہو رہی ہے چلو. یہ مردوں کا شوق عید کا کہاں سے لگ گیا گھر پہ کرنے کا ہے بھائی؟ ہاں
یہ تو عورتوں سے بھی گئے گزرے ہیں کہ عید گھر پہ منائیں گے، عورتوں کو ہوتا ہے اس کا شوق۔ یا مدرسے طالب علم میں ان کی چھٹی ہوتی